ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ آل عمران کی ترجمہ اور تفسیر سن رہے تھے۔ ہم نے 106 آیات تک کر لی ہیں، اب ہم 107 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ بیضت وجوہہم، جن کے چہرے شاداب ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، احکامات ہیں، آیات ہیں، نتلوہا علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر، بالحق، حق کے ساتھ۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یرید چاہتا، ظلمًا للعالمین، اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وللہ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، تم حکم دیتے رہو گے، بالمعروف، بھلائی کا، نیکی کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے، برے کاموں سے، وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر۔ ولو آمن، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب بھی، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، منہم، ان میں سے، المؤمنون، ایمان والے بھی ہیں، واکثرہم، اور اکثریت ان کی، الفاسقون، نافرمان ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے بریک سے پہلے یہ کنتم خیر امت کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی۔ مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل کو بہترین امت قرار دیا گیا تھا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے باز کریں، دنیا کو، لوگوں کو علم سکھائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ احکامات سے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے، اعمال سے روکیں۔ اور وہ یہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خیر امت کے عہدے سے معزول کر دیا، اور ان کی جگہ یہ قیادت اسلام کو اور مسلمانوں کو سونپ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو قیادت دی، اور ایمان والوں کی یہ وصف ان کو پھر خیر امت بنانے کے لیے بتا دی کہ اب اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان میں بہترین امت آپ ہیں، جو ایمان والی امت ہے، اسلام والی امت ہے۔ شرط پھر وہی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب تک مسلمان بھی اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتے رہے، وہ خیر امت رہیں گے، بہترین امت رہیں گے، امامت اور قیادت ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ اور جب وہ یہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بھی خیر امت یا بہترین امت نہیں رہیں گے۔ لن یضروکم، ہرگز بھی کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتے، الا اذن، سوائے معمولی تکلیف کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے جنگ کریں، لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پسپا ہوں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ، ڈال دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، الذلۃ، ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی رہیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ انہیں کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایج مل جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی پناہ مل جائے، وباؤ، لپیٹ میں گھر چکے ہیں، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کی، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر ڈال دی گئی ہے محتاجی، مغلوبیت، ذالک، یہ اس لیے ہے، بأنہم، کیونکہ وہ کانوا
تھے یکفرون کفر کرتے، منع کرتے، انکار کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہ یہود کے لیے بات ہو رہی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق، بغیر حق کے، ذالک اور یہ اس لیے ہے بما عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ حد سے زیادہ زیادتی کرتے تھے۔ لیسو نہیں ہے سواء برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، امت قائمت ان میں ایک جماعت قائم ہے اللہ کی راہ میں، یتلون آیات اللہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، آناء اللیل وہم یسجدون راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور وہ سجدہ ریز بھی اللہ کے حضور ہوا کرتے ہیں، یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے بھی ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور نیکی کے بھلائی کے کاموں میں سرگرم بھی رہتے ہیں، اولئک واولئک من الصالحین اور یہ لوگ یہی لوگ صالح لوگ ہیں، وما یفعلوا اور نہیں کوئی نیکی وہ جو نیکی وما یفعلوا اور جو نیکی بھی وہ کریں گے من خیرن کوئی بھی وہ کام کریں گے بھلائی کا، فلن یکفروہ تو اس کی ہرگز بھی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جانتا ہے متقین پرہیزگار کون کون لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ان کے کام نہیں آئے گا، عنہم انہیں، اموالہم نہ تو ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، انہیں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ سے بچا نہیں سکیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر ایسی ہوا کی طرح جس میں سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا جو جا کر اس قوم پہ آئے وہ ہوا کہ اس میں خوب کھیتی اور فصل والی ہو، اور قوم ظلموا وہ قوم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلموا انفسہم ظلم کر رکھا ہو، فاہلکتہ تو پھر انہیں ہلاک کر دے، وما ظلمہم اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ بطانۃ من دونکم اپنوں کے سوا کسی غیر مذہب کو اپنا رازدار، من دونکم اپنوں کے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا، لا یالونکم خبالا یہ کسی طرح سے تمہاری خرابی فتنہ انگیزی کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم قد یقیناً بدت شروع ہو گیا، البغضاء ان کا بغض ان کی دشمنی ان کا غصہ، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اور جو کچھ چھپا ہے ان کی چھاتیوں میں ان کے دلوں میں، اکبر وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، قد بینا ہم نے بیان کر دیا کھول کر، لکم الآیات تمہارے سامنے آیات کو، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو، ہاں انتم سنو تم، اولائی تحبونہم تم وہ لوگ ہو، تم ایسے صاف دل ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کیا کرتے ہو، دوستیاں رکھتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وتؤمنون بالکتاب کلہ حالانکہ تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں اکیلے میں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قالوا آمنا جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تو تمہارے خلاف انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، من الغیظ غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے موتوا مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے میں،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے بذات الصدور کہ دلوں کی باتوں کو، کہ دلوں میں کیا چھپا ہے۔ ان تمسسکم اگر تم کو پہنچے حسنتن کوئی اچھائی، تسؤہم ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اگر تمہیں پہنچے سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا بہا تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، کیدہم ان کی چالیں، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون جو کچھ پہ وہ عمل کرتے ہیں، محیط اس کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ منافقین کی بات ہے کہ انہیں اندر ان کے کتنا غصہ چھپا ہے، ابھی تو تھوڑا تھوڑا ان کے منہ سے نکلنے لگا ہے، ان کا بغض کچھ نہ کچھ ظاہر ہونے لگا ہے، اور جو ابھی ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے اور آپ کے لوگوں سے جب ملتے ہیں اور منہ پر کہتے ہیں ہم تمہارے سے محبت کرتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دین پر ایمان لا چکے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں غصے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے مر جاؤ اپنے غصے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صبر کیجئے، آپ تقوی اختیار کیجئے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلک اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ کیا ہی خوبصورت منظر تھا جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور میدان جنگ کے مورچوں میں آپ نے مسلمان فوجیوں کو بٹھانا شروع کیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جب آپ نکلے صبح اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ نے مسلمانوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، صفوں میں بٹھلانا شروع کر دیا، مقاعد للقتال جنگ کے لیے مورچوں میں، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان دو گروپس نے، دو گروہوں نے، منکم آپ میں سے، ان تفشلا بزدلی کا، واللہ ولیہما اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو موجود تھا، وعلی اللہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون مومن کی شان ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری، نصرکم اللہ نے تمہاری مدد کی، ببدر بدر کی جنگ کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم تو بہت ہی کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کے شکر ادا کر سکو، شکر گزار بندے بن سکو۔ اِذْ تَقُولُ جب کہہ رہے تھے، لِلْمُؤْمِنِينَ آپ مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کہ کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھیج دے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکتی فرشتے، منزلین آسمان سے، بھلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم ثابت قدم رہے، وتتقوا اور تقوی میں رہے، ویاتوکم من فورہم تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس بھیجے گا، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف اگر تم واقعی ثابت قدم رہے اور تم نے اللہ پر توکل کیا، اور دشمن کو بے شک باہر سے کمک آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس 5000 یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ 5000 فرشتوں میں سے، مصومین جو نشانی جن کے لگی ہوئی ہوگی، نشان لگے ہوئے فرشتوں کو بھیج دے گا آسمان سے۔ وما جعلہ اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، الا بشریٰ لکم کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے، جنگ سے پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، بھی اس بات سے، وَمَن نَصْرُ اور اس کے سوا تو اور کوئی مدد ہے ہی نہیں، الا من عند اللہ اس مدد کے، اس فتح کے جو اللہ کی پاس سے آتی ہے، العزیز الحکیم جو دانا زبردست ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا تاکہ جدا کر دے ایک حصے کو، من الذین کفروا کافروں کے ایک بہت بڑے حصے کو اللہ تعالیٰ کاٹ کے رکھ دے، او یکبتہم یا اللہ تعالیٰ انہیں مغلوب کر دے، ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین
اور وہ واپس اس حال میں جائیں کہ وہ ناکام ہوں۔ لیسا لکا، نہیں ہے آپ کی ذمہ داری، لیسا لکا آپ کے اوپر نہیں ہے، من الامر شیئن کچھ بھی ذمہ داری، کوئی بھی یہ معاملہ آپ کا نہیں، او یتوب علیہم اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ معاف کر دے انہیں، توبہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے دے، فإنہم ظالمون کیونکہ وہ تو ظالم ہیں۔ اب یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اب تک بدر کی بات ہو رہی تھی۔ اے پیغمبر، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد میں جو بھی نقصان ہوا اس میں کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سکھا دیا تھا، تربیت دے دی تھی۔ اب یہ اللہ کا کام ہے کہ اپنے بندوں پر جو نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا مت کھاؤ الربا سود، اضعافاً مضاعفتاً دگنا چگنا کر کے، کئی کئی گنا کر کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار اور ڈرو بچو اس آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافر لوگوں کے لیے، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی کوتاہی کہہ دیجئے، غفلت کہہ دیجئے، غلطی کہہ دیجئے جو کہ احد کے زمانے میں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر کھڑا کر دیا صحابہ کو، اور وہ 40 تھے تعداد میں۔ خالد بن ولید نے دیکھا دور سے کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں کھڑے کرتے وقت یہ نصیحت فرمائی تھی، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب اس بات کو جب انہوں نے دیکھا کہ کافر اپنا سامان بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور دیکھا دور سے، درہ تو اونچا ہوتا ہے، پہاڑی سی اونچے جگہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، کافر آگے بھاگ رہے ہیں، سامان سارا پڑا ہوا ہے، اور جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں اور سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید جو سب سے آخر میں بھاگ کر گئے تھے، وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے، اہل مکہ میں سے آئے تھے، کفار میں سے آئے تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، وہاں تو بہت تعداد نظر آ رہی تھی اور وہ اونچے نظر آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا جب وہ نیچے ہو گئے تو وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آ کر انہوں نے زوردار حملہ کیا، اور وہ ایک دم وہ احد کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت تک جو وہ بھاگے تھے، اب وہی کیفیت مسلمانوں پر ہونے لگی، اور انہوں نے پیچھے سے آ کر وار کیا، ایک ساتھ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر فرمایا ہے کہ اب اللہ کی مرضی، چاہے انہیں معاف کرے، چاہے انہیں عذاب دے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی تو کی ہے۔ وسارعوا اور جلدی کرو، تیزی کرو، الی مغفرۃ بخشش مانگنے میں، توبہ کرنے میں، من ربکم اپنے رب سے، وجنت اور جنت کے لیے، ارضھا جس کی چوڑائی السماوات والارض آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین یہ وہ ہیں پرہیزگار لوگ، الذین ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں بھی، والضراء اور تنگی میں بھی۔ خوشی کیا ہے؟ کشائش، یعنی خوشحالی میں بھی، والکاظمین اور جو پی جاتے ہیں، الغیظ غصے کو، والعافین اور جو معاف کر دیتے ہیں، عن الناس انسانوں کو، لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو بہت پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ پروردگار کی بہشت اور بخشش کی طرف لپکو،
دوڑ پڑو۔ کون سی ہے یہ بہشت، کون سی ہے یہ جنت؟ جس کی چوڑائی آسمانوں اور جتنے بھی آسمان ہیں ان کے اور جتنی بھی زمین ہے اس کے برابر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اس کے فوراً ہی بعد بتایا الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، ہر حالت میں، کشائش ہے، خوشحالی ہے، بہت پیسہ ہے پھر بھی، کم پیسہ ہے، تنگی ہے پھر بھی۔ اور اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے پاس مہمان آ گئے، مسافر۔ آپ نے اپنی تمام ازواج کو کہلوایا کہ کوئی مہمان رکھے گا، تو سب نے یہ جواب میں کہا کہ کھانے کو ہی کچھ نہیں گھر میں، کیا مہمان نوازی کریں گے، کیا میزبانی کریں گے؟ تو آپ نے پھر وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا، تو ایک صحابی انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر میں بیوی سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ایک بندے کا کھانا ہے۔ اب وہ 3 لوگ تھے، بچہ بھی تھا، میاں بیوی بھی تھے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ کھانا لا کے پہلے بہانے سے چراغ پھونک مار کے بجھا دیں، اور اگر مہمان خود پوچھ لیں تو کہہ دیجئے کہ تیل ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بچے کو بہلا کے سلا دیں اور کھانا ان کے سامنے رکھ دیں، اور ہم دونوں پاس بیٹھ جاتے ہیں اور منہ چلاتے رہتے ہیں، ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی ہیں اور صحابیہ کا بھی ایمان دیکھیے، پانی چڑھا دیا چولہے پہ اور بچے سے کہا کھانا تیار ہو رہا ہے، اور بچے کو بہلا کے بھوکا سلا دیا۔ اس کے بعد اسی طرح پھونک سے چراغ بجھا دیا اور پاس لا کر ان کے کھانا رکھ دیا، اور دونوں میاں بیوی یہ ایکٹنگ کرتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھا رہے ہیں، ایسا ظاہر کرتے رہے، منہ چلاتے رہے، جبکہ کھا نہیں رہے تھے، اور مسافر کو، مہمان کو پیٹ بھر کے اپنا دونوں نے کھانا کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اگلے دن یہ صحابی حرم مبارک میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا میزبانی کی؟ اللہ کو بہت پسند آئی۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اِثار کرتے ہیں اپنی جان پر بھلے خود تنگی میں ہوں۔ یہ ہیں وہ ایمان والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر ان صحابی نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے اس قدر فخر فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، دوڑ آؤ، جلدی کرو۔ اب وہ غلطی بھی ہو گئی تھی احد کے اس میں درے پر نیچے اترنے والی، سامان مال غنیمت کا تھوڑا خیال آ بھی گیا تھا، تھوڑی غلطی ہو بھی گئی تھی کہ بات اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ذہنوں میں نہ رہی، تو مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف آؤ، اللہ سے جنت مانگو، توبہ کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، کیونکہ یہ وہی صحابہ تو تھے جن میں یہ والی خوبیاں بھی ہیں۔ کون سی خوبی ہے؟ یہ ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، میزبانی میں اپنے آپ پر ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیتے ہیں، خود بھی بھوکے رہتے ہیں، اور بھوکے ہی نہیں بلکہ مہمان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھا رہے ہیں، کہیں مہمان کے دل میں یہ شرمندگی نہ ہو کہ میں ان کا کھانا کھا رہا ہوں، یہ تو بھوکے رہے، انہوں نے مجھے اپنا کھلا دیا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے غصے پر کو پی جاتے ہیں، ہر وہ چیز جو خلاف فطرت ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو بری لگتی ہے، ہر وہ چیز جو بری ہوتی ہے، اس پر غصہ آنا فطری امر ہے، نیچرل ہے۔ غصہ نہ آنا بری بات پر، غیرت کا نہ ہونا بری بات ہے، لیکن اس غصے کو کیسے ظاہر کرنا ہے یا اس غصے کو پی جانا ہے، یہ ایمان کی صفت ہے، یہ متقین کی صفت ہے کہ اس وقت خود پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، خود کو اس غصے کو پینا کیسے ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور پھر لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت معافی کی ہے۔ اگر وہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو اپنے گھر میں منہ دکھانے لائق نہ رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کہا ہے. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست بنا لیتا ہے ایسے احسان کرنے والوں کو جو اللہ کی راہ میں ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنی لونڈی سے دودھ مانگا. دودھ تیز گرم وہ لے کر آئیں تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر اپنے ہاتھ میں پکڑتے پیالہ دودھ کا، وہ ان کے اوپر اس لونڈی کے ہاتھ سے گر گیا. اب ظاہر ہے ایک تو دودھ گر گیا، دوسرا کپڑوں پہ گر گیا، تیسرا گرم تھا، جلن بھی ہو رہی ہے. تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا. تو لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہیں. تو حضرت عمر اپنے کپڑے جھاڑ کے خود ٹھیک ہو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، میں غصے میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر وہ کہتی ہیں واللہ یحب المحسنین. تو حضرت عمر فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. اگر احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو ایک لونڈی کو اس وقت عمر آزاد کرتا ہے. عزیزان گرامی، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، یہیں سے ابتدا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اتنی دیر سے میرے ساتھ ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملتے ہیں.